اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ عنوانات پہ کچھ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ذائقہ، اور میرا کون ایسا سننے والا ہے جو ذائقے کا مطلب نہیں جانتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جس کے لیے سب سے پہلی آیت جو ہمارے ذہن میں آتی ہے ذائقہ سے متعلق، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر ذائقہ کوئی ہوتا ہی نہیں تو لفظ ذائقہ آیت میں رکھا ہی نہیں جاتا۔ ذائقہ بتا رہا ہے کہ ذائقہ کردار کے حساب سے چکھنا ہے، جیسا کردار ہوگا ذائقہ اسی حساب سے ہوگا۔ اگر آپ کو ایک زبان ہے، ایک زبان، اس پہ بے شمار قسم کے انواع اقسام کے آم ہیں، ہر کا ذائقہ مختلف ہے۔ یہ آم اس کا ذائقہ الگ ہے، وہ آم اس کا ذائقہ الگ ہے، کچھ اور آم کھا لیا اس کا ذائقہ الگ ہے۔ یعنی زبان بتا دیتی ہے کہ یہ کون سا آم ہے، یہ کون سا آم کی قسم ہے، زبان بتاتی ہے۔ ذائقہ زبان سے محسوس ہوتا ہے۔ حواس خمسہ 5 ہیں، جس میں سونگھنا، چکھنا، یہ سب حواس خمسہ میں آتا ہے۔ تو اگر مچھلی کی دکان پہ چلے جائیں، ان گنت قسم کی بے شمار لاتعداد مچھلیاں ہیں، سب کے ذائقے مختلف ہیں۔ کمال ہو گیا، زبان ایک ہے، ذائقے مختلف ہیں، مگر چکھنا ہے۔ چکھنا ہے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ لیس ہوتا ہے جس کا ذائقہ ہی نہیں محسوس ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، مختلف ذائقے ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں کرونا سٹارٹ ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ سن 2019 سے سٹارٹ ہوا تھا، 19 اور 20 اور 21 خاص کر، اس میں یہ ٹاپک ضرور آتا تھا کہ حس ختم ہو جاتی تھی۔ یعنی اگر آپ کے سامنے پرفیوم چھڑکا جائے تو آپ کو اس کی بو نہیں آئے گی، کوئی گلاب کا پھول رکھا جائے تو آپ کو اس کی خوشبو نہیں آئے گی، کوئی پرفیوم لگایا جائے تو آپ کو بو محسوس نہیں ہوگی، آپ کوئی چیز کھا رہے ہوں گے آپ کو اس کا ذائقہ نہیں محسوس ہو رہا ہوگا۔ ہر چیز کا ذائقہ مختلف ہے۔ مگر یہ کرونا کے اندر جب بہت ہی ہائی قسم کا کرونا ہوا تھا، بہت ہی خطرناک والا، تو یہ ذائقہ والی جو کیفیت تھی ختم ہو گئی تھی۔ اب قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیونکہ ہماری اردو زبان جو ہے، اس کو ہم لشکری زبان کہتے ہیں، جس میں ہندی کے الفاظ، انگلش کے الفاظ، عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ کثرت سے بولے جاتے ہیں، کثرت سے۔ ذائقہ تو ہر موقع کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ بھائی یہ قورمے کا ذائقہ بڑا زبردست ہے، یہ پلاؤ کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، یہ میٹھا آپ نے کہاں سے بنوایا، بہترین ذائقہ ہے اس کا، بھائی بڑے بہترین ذائقہ ہے۔ کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ جتنے پھول آئیں گے ان کی خوشبو آئے گی، وہ آپ کو الگ محسوس ہوگی۔ آپ سونگھیں گے، آپ کہیں گے یہ گلاب کا ہے۔ آپ بڑا پھول سونگھیں گے، آپ کہیں گے اس میں نہیں آ رہی ہے، یہ انگریزی گلاب ہے۔ آپ کوئی اور پھول کی خوشبو سونگھیں گے، چمیلی کا، آپ کہیں گے کہ ہاں بڑے خوبصورت اس کی بیل ہوتی ہے اور بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے جب یہ گھر پہ بیل لگتی ہے، اس کی خوشبو سے پورا گھر مہک جاتا ہے چمیلی کی۔ ہر پھول کی الگ خوشبو ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں، ناک سے بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، زبان سے بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں قسم کا آم ہے، یہ فلاں قسم کا آم ہے، یہ فلاں قسم کا آم ہے۔ تو کیا خوشبو صرف ناک سے محسوس ہوتی ہے اور ذائقہ صرف ناک سے پتہ چلتا ہے اور زبان سے اور نہیں پتہ چلتا ہے؟ نہیں، اور پتہ چلتا ہے، قلب سے بھی پتہ چلتا ہے۔ جب عبادت میں سرور آنے لگے، ایک کیف، ایک سرور آ جائے عبادت کرنے میں، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ زبان پہ نہیں آئے گا، روح محسوس کرے گی۔ جب عبادت کر کے انسان اٹھتا ہے، نوافل ادا کر کے انسان اٹھتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کر کے اعمال کو بجا لا کے اور عبادت کو مکمل کر کے وہ اٹھتا ہے، تو اس کو اندرونی خوشی ہوتی ہے۔ وہ جو اندرونی خوشی ہو رہی ہوتی ہے وہ روح کا ذائقہ ہے۔ وہ ذائقہ زبان نہیں چکھ رہا ہوتا ہے عبادت کا، وہ آپ کا پورا وجود اور خاص کر آپ کا قلب، آپ کی روح
وہ ذائقہ چکھ رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جس کا نفس ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جیسا کردار ویسا ذائقہ، جیسے اعمال ویسا ذائقہ، جیسی نیت ویسا عمل، جیسا عمل ویسا ذائقہ. جیسے اعمال کیے ہیں ذائقہ اسی حساب سے ملے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا فرزند رسول جب روح نکلتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، ذائقہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک خاردار درخت ہو، کانٹے دار خاردار درخت ہو، اس پہ ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو کپڑے کو جس طرح کھینچا جائے اس خاردار درخت پہ، بس روح کا ذائقہ ایسا ہی ہوتا ہے، روح اسی طرح نکلتی ہے. یہ امام نے اس شخص کے لیے بتایا تھا جس کے اعمال صحیح نہ ہوں، جس نے دنیا میں خطائیں کی ہوں، حقوق العباد کی پامالی کی ہو، خوف خدا نہ رکھا ہو، حرام چیزیں استعمال کی ہو، جس کے شکم میں لقمہ حرام گیا ہو، جس نے اس شخصیت کو نہیں مانا ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پیشانی کو رکھنے کا ٹیکنے کا حکم دیا ہے. اگر اس کو نہیں مانا اور اللہ نے جو کہا اس کو نہیں مانا، اس کے لیے امام نے بتایا ہے کہ ایسے ذائقہ محسوس ہوگا روح نکلنے کا جیسے کہ خاردار درخت کے اوپر سے ململ کا کپڑا کھینچ کے کوئی نکالتا ہے. اتنا تکلیف دہ لمحہ نزا کا عالم، اتنا تکلیف. اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بخدا ان کے لیے ایمبولینس آئی کھڑی ہے، ابھی ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور انا للہ و انا الیہ راجعون. کب گلاب کے پھول میں سے خوشبو نکل گئی پتہ نہیں چلے گئے. کچھ کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ محفوظ رکھے. الامان الحفیظ الامان الحفیظ. کچھ کو ایسا لگا جیسے ابھی انہوں نے نماز پڑھی ہے، اب تو ویڈیو ہر چیز دکھا دیتا ہے. جیسے ہی عبادت گاہ میں داخل ہوا روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی رکوع میں گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے ہی سجدے میں گیا سجدے سے سر نہیں اٹھ سکا انا للہ و انا الیہ راجعون. ختم ہو گیا. کون ہے جو بتائے گا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اور اس نے کیسا ذائقہ اس وقت پایا ہے؟ تلخ پایا ہے، شیریں پایا ہے، کڑوا پایا ہے، میٹھا پایا ہے. کس نے کیسا پایا؟ ہاں، تاریخ اسلام میں ایک واقعہ مجھے ملتا ہے جس نے ذائقے کے متعلق بتایا ہو، اور وہ تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام. میدان کربلا میں حسین ابن علی نے پوچھا اپنے بھتیجے سے، بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کا جواب ملتا ہے، چچا شہد سے بھی زیادہ شیریں اور میٹھی. ابھی آپ منصب شہادت پہ فائز نہیں ہوئے ہیں اور شہادت سے پہلے کا ذائقہ بتا رہے ہیں آپ. چچا شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا. شہید کو مردہ گمان نہ کرنا. گمان کا تعلق، دیکھیے دو چیزوں کا تعلق آپ کے اپنے وجود سے ہے. ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا. ماں باپ نے آواز دی ہے، آپ جھنجھلاہٹ سے اندر سے اف کہہ کے اٹھے، اس کو منع کیا اللہ نے. زور سے بولنا تو دور کی بات ہے، آستین چڑھانا والدین کے سامنے تو دور کی بات ہے. بولنے کو منع کیا ہے کہ اف تک نہ کرنا. اف کا تعلق ذہن سے ہے، اندرونی کیفیات سے، اس کو بھی بتایا قرآن نے. اس لیے اب کہتے ہیں کوئی خوشبو طرح ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. اور دوسرے مقام پہ کہا شہید کو مردہ گمان تک نہ کرنا. گمان کا تعلق ہے سوچ سے. میں نے سوچ لیا کہ وہ تو مر کھپ گیا، مٹی ہو گیا، یہاں کیا بچا، یہاں تو ختم ہی ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. گمان تک نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے رزق حسنہ پاتا ہے. رزق نہیں پاتا ہے، رزق حسنہ پاتا ہے وہ شہید. تمہاری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے. قرآن مجید میں سورہ الحاقہ کی 2 آیتیں مسلسل، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم کو نظر آتی ہیں، اور مجھے قسم ہے ان چیزوں کی بھی جو تم کو نظر نہیں آتی ہیں. کلپ دیکھنے کے بعد اگر کسی کو ریفرنس چاہیے ہوگا تو میں دے دوں گا. مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم کو نظر آتی ہیں، اور مجھے قسم ہے ان چیزوں کی بھی جو تم کو نظر نہیں آتی ہیں. ذائقہ کوئی نہیں بتا سکا. ہسٹری میں اگر ملتا ہے تو جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام جو میدان کربلا میں جن کے ٹکڑوں کو ایک
چادر بچھا کے حسین ابن علی نے جمع کیا تھا اور اپنے پشت پہ وہ گٹھری خیمے میں لے کر آئے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کی زوجہ شہزادی ام پروہ سلام اللہ علیہ ان سے کہا یہ تمہارے بیٹے قاسم کی لاش ہے، ٹکڑے جمع کیے۔ انہوں نے ذائقہ بتایا تھا شہادت سے قبل، چچا شہد سے بھی زیادہ شیرینی میں موت کو پاتا ہوں، اتنا میٹھا۔ آج تک دنیا سے جانے والا کوئی یہ نہیں بتا سکا کیسا ذائقہ لے کے وہ جا رہا ہے۔ ایک مقام پہ میں نے گفتگو کے دوران یہی کہا تھا، احترام نفس کرو، انسان کا احترام کرو، انسانیت کا احترام کرو، احترام نفس کرو تاکہ نفس کو موت کا ذائقہ اچھا ملے۔ نزا کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے، نزا پہ پوری گفتگو سورہ واقعہ میں آئی ہے۔ جب نزا کا وقت ہوتا ہے، موت تمہارے حلق تک آ پہنچتی ہے تو تم سے قریب میں ہی ہوتا ہوں، اور کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو وہی موت کے وقت قریب ہوتا ہے۔ اور جب روح نہیں نکل رہی ہو تو علماء کہتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ روح نکل سکے آرام سے۔ ذائقہ، ہم دنیاوی ذائقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ کھانا مل جائے، ہمیں وہ کھانا مل جائے، ہمیں چائنیز کھانا مل جائے، ہمیں ایرانی کھانا مل جائے، ہمیں باہر کا انگلش ڈشز مل جائیں، ہمیں ایک سے ایک کھانے کی ہم فرمائش کر کے کھاتے ہیں، یہ ذائقہ بہترین ہے، یہ ذائقہ بہترین ہے، یہ ذائقہ بہترین ہے، مگر ایک ذائقہ جو اٹل ہے وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس کو موت کا ذائقہ ہے۔ کل کے پاس نفس ہے، کل کے پاس نفس ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ رحمان میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل کا کل فنا ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے مکرم چہرے کے۔ فبأئی آلاء ربکما تکذبان، اے جنہیں تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ موت کو نعمت کہتا ہے، فنا کو نعمت کہتا ہے، ختم ہونے کو نعمت کہتا ہے۔ اعمال ایسے رکھے جائیں کہ ذائقہ بہترین ملے، جیسے لگے کہ پھول میں سے خوشبو نکل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نازا کو آسان کرے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب جا رہے ہوں تو کلمہ طیبہ ہمارے منہ پر ہو، ہم جا رہے ہوں تو نامہ اعمال ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں جیب لگوائیں کفن میں تاکہ یہ یاد رہے جانے والے کو کہ کفن میں جیب بھی ہوتی ہے، میں کیا رکھ کے لے جاؤں گا وہاں پر۔ میں یہ کہتا ہوں کفن میں جیب لگنی چاہیے ضرور، ہر چیز میں جیب ہوتی ہے، اس میں بھی جیب لگی ہوئی ہے، جو پینٹ پہنی اس میں بھی جیب ہے، پیچھے جو پرس رکھنے کے لیے جگہ ہوتی ہے ادھر بھی جیب ہے، کفن میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کفن یاد دلاتا رہے کہ اس جیب کے اندر میں نامہ اعمال رکھ کے لے بھی جا رہا ہوں یا نہیں لے کے جا رہا ہوں۔ اپنے ویوز ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔